کربلا فتح یاب ہے، کربلا فتح یاب ہے۔ جس نے خدا کا دین بچایا اس کا نام حسین، اس کا نام حسین۔ اپنا حالت حزن اور اندوہ کے اندر ہونا ہے، پھر اسی حالت غم کو علی الاعلان اس کو بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ جو زینبی کردار ہے عزاداری کے حوالے سے جو ان کو جو سیرت زینبی ملتی ہے کہ وہ پیام امام حسین علیہ السلام کو آشکار کرنا، اس کو پوری دنیا تک پہنچانا، یہ اس کا اہم ترین عنصر عزاداری سید الشہداء کا یہ وہی عنصر ہے جو کار زینبی ہے، سیرت زینبی ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے جو وظیفہ بنتا ہے، جو ذمہ داری بنتی ہے عزاداری کے حوالے سے، یہ وہ اہم ترین کام ہے کہ جو عزاداری میں اگر ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا بہت اس سیرت زینبی پر عمل کیا ہے۔ اس کار زینبی کے اندر کہ جو آپ نے انجام دیا، اس سختی کے باوجود، ان مصائب کے باوجود، یہ ایک عظیم کام تھا، یعنی اس کو جتنا زیادہ انسان اس پہ غور و فکر کرے کہ ایک خاتون جو اتنے مصائب کے بعد، اتنی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد، ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے جب وہ موقع آتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ ایک خاتون ہونے کی جہت سے اس کی کمزوری اس پر غالب آ جائے، نہیں، ایک بالکل اس طرح سے کہ ایک شجاع انسان میدان میں آتا ہے، ظالم کے آگے آواز بلند کرتا ہے، حق کی بات کو بیان کرتا ہے، اس طرح اس بی بی نے وہ کام انجام دیا۔ جتنا زیادہ انسان اس پہ غور کرے، آپ کی عظمت اس پہ زیادہ سے زیادہ آشکار ہوتی چلی جاتی ہے کہ واقعی یہ ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون جو اتنے مصائب کے بعد اس کے عزیز ترین افراد کو خاندان کے بے دردی سے جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ ایک دفعہ انسان کہ گھر والے فرض کریں کسی شخص کے جو ہے گھر میں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس سے اس کے حالات جو ہوتے ہیں کچھ شروع کے دنوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے حالات، اپنے حالات، نارمل حالات سے ہٹ جاتے ہیں، اس کے کام کاج کرنے کو، اس کو جو ہے اگر فرض کریں وہ جاب پہ جا رہا ہے تو چھٹی کر لیتا ہے، اگر کوئی اسکول میں جانے والا، کالج میں جانے والا شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو وہاں نہیں جا پاتا، اور سب اس کی بات کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ شخص ہے کہ جو اس وقت غمزدہ ہے، اگر اس قسم کی اگر وہ بات کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقع پیش آیا ہے اور مجھے کچھ عرصے کے لیے جو آرام چاہیے، مجھے کچھ سکون چاہیے، تو سب اس کی بات کو تائید کرتے کہ ہاں اس شخص کا حق ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس فیلز کو انجام دینے سے روکا جائے اور اس کو جو ہے بات سے جو ہے وہ آزادی دی جاتی ہے، چھٹی دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا شخص جس کے عام زندگی کے اندر ایک عام جو ہے عام طریقے سے، ایک نارمل طریقے سے اگر کوئی موت واقع ہو جائے، لیکن اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا واقع پیش آئے کہ جس کے اندر ایک فقط ایکسیڈنٹ نہ ہو، فقط کوئی حادثہ نہ ہو، بلکہ خدا نہ کرے کسی پر ظلم ہوا ہو اور ظلم و ستم کے ساتھ اس کے کسی گھر والے کو جو ہے وہ مار دیا جائے، اس کے پر ظلم ہو، اس کی حالت اس سے زیادہ جو ہے اس غیر ہوگی، اس سے زیادہ اس کے لیے برداشت کرنا سخت ہوگا، اور جتنی زیادہ یہ مصیبت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی زیادہ انسان کے حالات۔ اب آپ اس بی بی کا تصور کریں، اچھا ایک مرتبہ وہ مصائب کو جھیلنے والا ایک مرد ہے اور ایک دفعہ وہ خاتون ہے، خواتین کے لیے زیادہ سخت ہے ان حالات کو برداشت کرنا۔ اب ان تمام حالات کو، اس واقع کربلا کو اپنے ذہن میں انسان لے کر آئے، اور یہ جو ایک دن کا واقعہ نہیں، 6 مہینے سے یہ بی بی اپنے گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے، ان تمام مصائب کو دیکھ رہی ہے، لوگوں کی بے وفائی کو دیکھ رہی ہے، حضرت مسلم کے ساتھ کیا ہوا دیکھا، کوفہ میں لوگوں نے کس طرح سے بے وفائی کی آپ نے دیکھا، مکہ میں امام بلاتے رہے، نزدیک ترین افراد نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، جو لوگ راستے میں تھے جب خبر مسلم آتی ہے شہادت کی تو لوگ کس طرح سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کس طرح سے امام علیہ السلام لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ کوئی کہتا ہے کہ آپ میرا گھوڑا لے لیں، کوئی میری تلوار لے لیں، اس تمام چیزیں ہیں جو آپ دیکھ رہی ہیں، اور اس پورے سفر کے اندر یہ مصائب کو برداشت کرتے 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 یہاں تک کہ کربلا کے اندر وارد ہوتی ہیں، اور پھر وہ تمام مصائب، اس بھوک و پیاس کو آپ نے دیکھا۔ کبھی سوچا تھا کسی نے کہ کیا کبھی بیوی سوچ سکتی ہوں گی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جو یہ امت جو ہے ہم پر پانی بند کر دے گی؟ ان تمام مصائب کو آپ نے دیکھا، ایک ایک چیز دیکھتی رہی یہاں تک کہ کربلا کے وہ تمام مصائب ہو گئے اور وہ شام غریبہ آ گئی۔ یہ تمام مصائب کو دیکھنے کے بعد اب آپ جو ہے کوفہ کے دربار میں جاتی ہیں، اب جا کے شام کے دربار میں جاتی ہیں، اس بازار شام کے اندر، اس حالت کے اندر کہ کبھی بی بی کے قد و قامت کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، کسی نامحرم نے، اس طرح سے اس بی بی کو اس بازار کے اندر جانا پڑا، ان درباروں کے اندر جانا پڑا، لیکن کیا کیا، اس شجاعت کو دیکھیں، یہاں وہ سمجھ میں آتا ہے وہ شجاعت،
مقام انسان جو ہے تصور نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا بہت اگر ہم چاہیں تو ان کی اس بیوی کی عظمت کو درک کرنا چاہیں تو ان چیزوں پر انسان غور کرے، اگرچہ ہماری عقلوں کے درک کرنے سے باہر ہے، اصلاً سوچ نہیں سکتا انسان کہ وہ کیا بیوی کی شجاعت تھی اور کیا کام آپ نے انجام دیا. لیکن تمام حالات میں اپنے وظیفے کو دیکھا کہ میرا وظیفہ کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، جتنے بھی سخت حالات ہوں مجھے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور اس حق کو بیان کیا. اس پیام حسینی کو بیان کیا کہ اگر یہ پیام بی بی زینب بیان نہ کرتی، اس مقصد کو، اس اہداف امام علیہ السلام کو بیان نہ کرتی تو یہ قیام ادھورا رہ جاتا. وہ شہادت اپنا وہ رنگ نہ دکھا پاتی جو آج، جس کے ذریعے سے آج انسانیت ہدایت حاصل کر رہی ہے. بس اس کار زینبی کو انسان اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس سے واقعا عزاداری کو، اس رنگ کو، اس اپنی عزاداری کے اندر اس کو رنگنے کی ضرورت ہے. وہ کار زینبی ہماری عزاداری کے اندر آنا چاہیے. اس پیام امام حسین علیہ السلام کو جو اہم ترین جو اس میں پیام تھا کہ آپ نے اس وقت یزید وقت کے چہرے سے جو نقاب کو ہٹایا، امام علیہ السلام نے جو اہداف بیان کی تو اس کو بیان کیا، اس خانوادہ نبوت کے فضائل کو بیان کیا کہ جو لوگ آشنا نہیں تھے ان کو آشنا کرایا. یہ تمام کام اس بیوی نے انجام دیا. یہی وہ تمام کام ہیں کہ مظلوموں کی حمایت کرنا، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، حق کو روشناس کرانا، یہ تمام کام ہیں. اگر وہ ہماری عزاداری کے اندر آ جائیں، یہ رنگ ہماری عزاداری لے لے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اس سیرت پر چل سک رہے ہیں. جتنا زیادہ اس سے نزدیک ہوں گے اتنی ہی زیادہ ہم اس سیرت سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ امام کی مرضی ہماری عزاداری سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ پیام پہنچانے تک کی حد تک ہے یہ بات. عزاداری کا یہ تیسرا جو عنصر ہے کہ انسان حالت حسن اپنے اندر بھی، اس کے اندر بھی ہو، اس کے دل کے اندر بھی ہو، اس کا اظہار بھی کرے، اور پھر اس پیام کو بھی جو ہے وہ پہنچائے. اگلے مرحلے کے اندر اس پر عمل کرنا. اس عزاداری کا جو ایک دفعہ پیام ہے جو میں نے منتقل کیا، امام حسین علیہ السلام کا پیام ہے، تمام ان کے اہداف تھے، مقاصد تھے، اب ان پر عمل کرنا یہ اگلا مرحلہ ہے. یہاں سے انسان حسینیت کی وہ پہلی جو سیڑھی ہے اس میں داخل ہوتا ہے کہ اگلا اسٹیج جو ہے، اب اگلے مرحلے کے اندر میں وارد ہوں. میری عزاداری فقط یہاں تک نہ رہے، بیان کرنے کی تک نہ رہے، بلکہ اس کے بعد وہی اہداف جو امام حسین علیہ السلام کے تھے وہی اہداف میری زندگی کے اندر آنا شروع ہو جائیں. اب میں اس آہستہ آہستہ وارد ہوں اس مرحلے کے اندر. عزیزان محترم، جب انسان اپنے بچے کو کسی اسکول میں داخل کراتا ہے، پہلے بھی شاید یہ مثال دی گئی ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک سال گزرنے کے بعد دیکھا جائے کہ اب اس بچے نے کتنی ترقی کی، کہاں تک پہنچا، اور پھر اس کا جو ہے وہ ججمنٹ ہوتی ہے، اس دیکھا جاتا ہے کہ ہاں اس نے چیزیں سیکھی ہیں اور اب یہ قابل ہو گیا سیکنڈ کلاس میں جانے کے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے سیکنڈ کلاس سے تھرڈ کلاس، اور اسی طرح وہ سلسلہ جاری رہے. اگر یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہتا ہے اور اچھی طرح وہ اس بچے کی پروگریس ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اسکول اچھا ہے، اس کا ماحول اچھا ہے، اس کی ٹیچرز اچھے ہیں، یہ تمام چیزیں مناسب ہیں، اور یہ بچہ ہمارا اچھا رشد کر رہا ہے، گروتھ ہو رہی ہے اس کی، اور یہ اپنی جو ترقی کی راہ ہے، اس کے تکامل کی جو راہ ہے، اس کمال کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ وہ بچہ پہلی کلاس میں فیل ہو جائے، اگلے سال اس کا دوبارہ امتحان لے، پھر فیل ہو جائے، پھر فیل ہو جائے، پھر فیل ہو جائے، اور ان والدین کو اس کا کوئی احساس نہ ہو، ہر سال وہ بچہ پہلی کلاس ہی میں فیل ہوتا چلا جائے، آگے ہی نہ بڑھ پائے، تو کیا ہوگا؟ یعنی اس شخص کو جو دیکھے گا، ان والدین کو جو دیکھے گا، اس بچے کو جو دیکھے گا، افسوس نہیں کرے گا کہ ان کا کیا حال ہے، کہ ہر سال ان کے بچے پہ اتنی محنت کی جاتی ہے، توجہ جو بھی ہے، اب یا تو اس اسکول کا مسئلہ ہے، اس کلاس کا مسئلہ ہے، ٹیچر کا مسئلہ ہے، اس بچے کا مسئلہ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے جس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر اس پہ کہا، جس پہ درگزر کر دیا جائے اور اس پہ توجہ ہی نہ دی جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی چلتا رہے، تو یہاں پہ ایک ایب نارمل چیز ہمارے سامنے، کوئی معقول چیز نہیں، ایک نامعقول چیز نظر آئے گی. اگر ہماری زندگی ہم اسی طرح سے گزرتی رہیں، یہ عزاداری ہر سال آتی رہے اور یہ ماہ محرم آئے اور چلا جائے، اور ہم لوگ اسی کلاس 1 میں رہیں، اس سے آگے نہ بڑھ پائیں، تو کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بات کو غور کرنے کی کہ کیا مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل عزاداری کے اندر ہے، مشکل ہمارے اندر ہے، وہ کہاں پر ہے وہ مشکل؟ اگر تو ہماری گروتھ ہو رہی ہے، اگر تو ہمارا رشد ہو رہا ہے، ہم کمال تک جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر چینجز آ رہی ہیں، میں وہ نہیں ہوں جو پچھلے سال تھا، میرے پاس وہ پلانز نہیں ہیں اب جو پچھلے سال تھے، اب آگے کے پلانز ہیں، میں کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوں. اس طرح سے انسان جو ہے ماہ رمضان کے اندر اپنا محاسبہ کرتا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، اسی طرح سے ماہ محرم بہترین محاسبے کا مہینہ ہے کہ انسان دیکھے کہ میں اس حسینی اس تحریک کے اندر
اس قیام کے اندر، اس کو آگے بڑھانے کے اندر میں کیا رول، میں نے پچھلے سال میں کہاں پہ تھا اور اب میں کہاں پہ پہنچا ہوں. اگر یہ محاسبہ نہ ہو، اگر فکر نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ یہ سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کا عرصہ گزر جائے، انسان اس دنیا سے چلا جائے اور دیکھے کہ وہیں کا وہیں جو ہے وہ یہ جو تمام فرش عذاب بچھائے، یہ پورے جو جہان کے اندر ایک شور و غوغا ہے، ایک اہتمام ہے. کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا سوچوں کہ میں اپنے اس تمام جس پلان جو کہ امام علیہ السلام کا پلان ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میرا اور آپ کی کاوشوں سے فرش عذاب بچ جاتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میری اور آپ کی کاوشوں سے پوری دنیا میں یہ ہلچل مچی ہوئی ہے. نہیں، یہ پیچھے کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، پورا اہتمام کیا جا رہا ہے اس کا. اس غیب سے نہیں معلوم کہ کس طرح سے، جس طرح سے وہ حدیث کو بیان کیا کہ اس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اندر ان قلوب مومنین کے لیے ایک عجیب حرارت ہے کہ جو کبھی خاموش نہیں ہوتی، جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑتی. بس کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے. اس نے اس زمینہ کو فراہم کیا ہے، زمینہ فراہم کر دیا گیا. اب مجھے اس کا استفادہ کرنا ہے. میں کتنا استفادہ کر پاتا ہوں؟ اتنا زیادہ اہتمام جو ہر لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، جانوں کے لحاظ سے جو اس راہ میں کیا جاتا ہے. کتنے ہی لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں اس راستے کے اندر قربان کی ہے کہ یہ راستہ باقی رہے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام حسینی پہنچتا رہے. اگر میں کہوں لاکھوں تو میں نے کوئی مبالغہ نہیں کہ شاید بیشتر. کسی نے اپنے مال سے، کسی نے جان سے، ہر طرح سے لوگوں نے قربانی دی. اور اب مجھ پر یہ میرے سامنے یہ فرش عزا اس طرح سے بچھا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہم سکون سے یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے عزاداری کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں تھا ہمیشہ زمانوں کے اندر کہ اتنی آسانی سے ہم لوگ عزاداری کر لیتے. لوگ چھپ چھپ کے عزاداری کیا کرتے تھے، گوشہ نشینی کی زندگی کے اندر ایک دوسرے تک یہ پیغام پہنچایا کرتے تھے. لیکن اب الحمدللہ حالات جو ہیں اس طرح سے ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن معلوم نہیں کہ کب تک اس طرح سے حالات رہیں. اس کا انسان شکر اس کا یہ ہے کہ میں اس سے بہترین اس کے بارے میں سوچوں، غور و فکر کروں اور اس تحریک کو آگے اور بہترین طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں. ہمارے ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہی وہ قیام ہے امام حسین علیہ السلام ہے کہ جس کا کنٹینویشن جو ہے وہاں زمانہ کا قیام ہوگا. اور جتنا زیادہ میں اس عزاداری کو بہتر سے بہتر انجام دوں گا، اتنا زیادہ یقیناً وہ قیام جو ہے جلد از جلد ہو جائے گا. اور جلد از جلد آپ کے دل کو جو ہے تشفی ہوگی وہ امام کہ جس کو روز و شب میں جو ہے یہ واقعہ دکھایا جاتا ہے اور آپ کو صبر کروایا جاتا ہے. کیونکہ آپ سے جو کام لیا جانا مقصود ہے بہت بڑا کام ہے. پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب، وہ آخری انقلاب کو جو برپا کرنا ہے، کم کام نہیں ہے، چھوٹا کام نہیں ہے. کام جتنا زیادہ بڑا ہے امتحان بھی اتنا ہی زیادہ بڑا ہے. روز و شب میں کہا جاتا ہے، بعض عرفاء اور علماء فرماتے ہیں کہ روز و شب میں 3 مرتبہ امام زمانہ کی خدمت میں پورا واقعہ کربلا بیان نہیں دکھایا جاتا ہے. عزیزان محترم، بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ کوئی خاص ورد ہے کہ جس ورد کو اگر جو ہے کسی ختم کو انسان انجام دے 40 دن تک، یا اس کی ایک مدت ہے کہ اس کو اس ورد کو انجام دے تو اس کو پورا واقعہ کربلا اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے اس کو جو دکھایا جاتا ہے. لیکن اس واقعہ کربلا جو اس کو دکھایا جاتا ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جو اس کو بھی نہیں دکھائے جاتے. مثلا جس کے اندر سے ایک وہ مقام ہے کہ جب امام علیہ السلام گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، اس کو نہیں دکھایا جاتا. باقی کربلا کے جو واقعات ہیں اس کو دکھایا جاتے ہیں. ایک خاتون تھی کہ جس نے اس ورد کو انجام دیا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی اس کے 40 دن یا جتنے اس دن کا جو ورد تھا اس نے انجام دیا. اس کے بعد جو ہے اس کو یہ توفیق نصیب ہوئی، اس کو دکھایا گیا واقعہ کربلا. وہ دیکھ کے جو ہے وہ برداشت نہ کر سکی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا. گرچہ اس کے اندر وہ 3 مقامات کو نہیں دکھایا جاتا تھا، امام زمانہ کو پورا کا پورا واقعہ 3 مرتبہ دن میں دکھایا جاتا ہے بشمول ان تمام پورا کا پورا واقعہ. کس طرح سے وہ دل برداشت کرتا ہو. دیکھیں ہم لوگ جو ہے سن کے، ہم لوگ ماہ محرم آتا ہے تو ہمارے دل جو ہیں وہ تڑپتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے. کس طرح سے ہم امام علیہ السلام کے وہ جو امام جو فرزند زہرا ہو کس طرح سے برداشت کرتا ہو. سخت ہے. کیوں؟ امتحان سخت ہے، اس لیے کہ وہ کام جو لیا جانے والا ہے وہ بہت سخت کام ہے، اس لیے صبر کا امتحان ہے. جو قرآن کے اندر وہ آیت بھی جس میں بیان ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو امامت عطا کی جب ان کا صبر کا امتحان لیا گیا. لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا. اب کیوں ہم اپنے امام کی اتنی تو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر چینج لائیں. یہی جو ان کچھ دنوں کا جو موضوع ہے کہ قیام للہ، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، خدا کے راستے میں قیام کرو، کچھ آگے بڑھو، ایک قدم تو آگے بڑھو کہ شاید تمہارے اس قدم بڑھانے کی وجہ سے امام علیہ السلام کا ظہور ایک دن نزدیک ہو جائے، وہ انتقام کی گھڑی جلد از جلد آ سکے، وہ تشفی ہو سکے امام علیہ السلام کے دل کو. کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ وہ انتقام نہیں لیا جائے گا، یہ خون حسین جو ہے اس کے اندر حرارت ہے، اس کے اندر ایک عجیب جسے کہتے ہیں یہ ابلتا رہتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یہ ٹھنڈا نہیں پڑتا. جب امام زمان آئیں گے اور وہ انتقام لیا جائے گا، جب تک یہ خون کی حالت یہی رہے گی.
ہم اس امام علیہ السلام کی دل کو تشفی دینے کا کوئی انتظام کر سکیں. دعا کریں ان فرش اعضاء پہ. جب انسان آئے طلب کرے اپنے خدا سے کوئی چیز طلب کرے تو اس چیز کو طلب کرے, اے خدا مجھے اس راستے کے اندر میں اپنا ایک کردار عطا کر سکوں کہ جسے امام علیہ السلام پسند کر لیں. بس یہی میری آخرت کے لیے کافی ہے, میری زندگی کے لیے. اس سے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ امام علیہ السلام کو میرا کوئی فعل پسند آ جائے اور امام کہہ سکے ہاں اس شخص کی وجہ سے تم نے ہمارے دل کی تشفی کا باعث ہوئے ہو, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک بہت بڑا اجر اور ایک تحفہ ہو سکتا ہے جو اس فرش اعضاء سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محترم, اس عزاداری کا یہ جو تیسرا عنصر ہے کہ بیان کرنا اور پھر اس کو اپنے زندگی کے اندر جو ہے وہ جاری کرنا, ان اہداف کو. وہ جو جسے کہہ سکتے ہیں اہداف تھے وہ کیا تھے؟ یہ مقدمتاً ایک گفتگو ہے, اس کے بعد اپنی اصل گفتگو کے انشاءاللہ وارد ہوتا ہوں کہ وہ کیا اہداف تھے. امام علیہ السلام کی زبانی خود ہم دیکھ لیں کہ امام نے خود کیا وہ اہداف کو بیان کیا. اصلاح امت کے لیے نکلے ہیں, امر بالمعروف کے لیے نکلے ہیں, نہی عن المنکر کے نکلے ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ ان شہروں کے اندر, بلاد اسلامی کے اندر, اسلامی ممالک کے اندر, اس اسلامی سرزمین کے اوپر جس طرح سے وہ حق کا بول بالا ہونا چاہیے تھا, جس طرح سے وہ معالم دین جو ہے تعلیمات دینی نظر آنی چاہیے تھی, نظر نہیں آ رہی. امام کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ وہ تعلیمات دینی نظر نہیں آتی, وہ فرائض اور سنن پر عمل ہوتا ہو نظر نہیں آتا, حق پر عمل نہیں ہوتا, باطل کو انجام دیا جاتا ہے, حق سے اجتناب کیا جاتا ہے. یہ سب میں دیکھ رہا ہوں, میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں؟ میں ایک سلطان جائر کو, ایک ظالم بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں کہ جو اس سلطنت کو, اس خلافت پہ جو ہے وہ قابض ہے, کس طرح سے خاموش رہ سکتا ہوں؟ یہ تمام وہ چیزیں کہ جو خود کلام امام حسین علیہ السلام میں ہم کو نظر آتی ہیں. مظلوموں کو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مظلوم جو ہے اس کشور, اس بلاد اسلامی کے اندر, اس سرزمین اسلامی کے اندر ظالم ہے کہ جو اس طرح سے مظلوموں کی زندگی انہوں نے جو ہے وہ اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے, میں کس طرح سے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو خود. اس کے بعد انہی کلمات کے اندر ایک چیز ہم کو نظر آتی ہے, فرماتے ہیں کہ جہاں پہ کہا کہ میں اصلاح امت کے لیے نکلنا چاہ رہا ہوں, کہا کہ واسیرو بسیرت جدی و ابی. ذہن محترم آگے بہت جگہ ہے. اگر ایک چیز ہم کو جو ہے نماز میت کے حوالے سے نظر آتی ہے کہ انسان جو جتنا پیچھے کی صفوں میں جو ہے وہ کھڑے ہونے کی تاکید نظر آتی ہے, لیکن مجلس اعضاء کے اندر ایسی کوئی تاکید نظر نہیں آتی کہ انسان پیچھے سے پیچھے جا کے بیٹھے. نہیں, انسان جو ہے وہ اس ممبر سے نزدیک بھی بیٹھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اس میں ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو انہی کلمات امام حسین ایک چیز ہم کو کیا ملتی ہے, وہ اسیر و بصیرت جدی و ابی. میں جو قیام کر رہا ہوں, میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جد, میرے اپنے نانا اور اپنے والد کی, علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں. یعنی میرے اس پورے قیام کے اندر, میرا قیام کے اندر جو بھی چیز پائی جائے گی, جو رفتار اور گفتار اور کردار تم دیکھو گے وہی ہے, اسی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں میں. بس اگر ہمیں اس قیام کو صحیح طرح سمجھنا ہے تو ہم کو سیرت نبوی کا بھی ایک جائزہ لینا ہوگا, سیرت علوی کا بھی ایک جائزہ لینا ہوگا کہ اس سیرت نبوی کے اندر وہ کیا تھی کہ جس کو امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا قیام بھی وہی ہے, میری سیرت بھی وہی ہے, میں بھی اسی راستے پہ چلنا چاہ رہا ہوں. بس یہ راستہ اگر ہم کو سمجھنا ہے, حسینیت کا راستہ اگر سمجھنا ہے تو وہی سیرت نبوی اور سیرت علوی کا راستہ ہے. سیرت نبوی اگر ہم اس سیرت نبوی کا اس جائزہ لینا چاہیں, اس کو سمجھنا چاہیں, تو اس دیکھیں کہ وہ کس ماحول کے اندر اس نبی کو جو ہے وہ اس عظیم شخصیت کو جو ہے وہ مبعوث کیا جاتا ہے, خدا بھیجتا ہے اس کو اس حالات کے اندر, اس سرزمین پر. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. اذان کہتا رہا ہوں کچھ دیر. تو یہ سیرت نبوی کا اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں تو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا ہے, جب مبعوث کیا گیا ہے آپ کو اس امت کے درمیان, ان امیین کے درمیان, ایک ایسی جگہ پر, اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر, تو جس معاشرے میں آپ کو بھیجا گیا اس جاہلیت کا معاشرہ ہے, آپ کے وظیفہ کیا ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کو اس ظلمات سے نور کی طرف لے کر آنا ہے. تھوڑا بہت اگر ہم اس مطلب کی طرف غور کریں, اس جاہلیت کے معاشرے کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ رسول خدا کو کیا کہا جا رہا ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جاہلیت کے معاشرے کو
اس ظلمت کے معاشرے کو نور کی طرف تم کو لے کر آنا ہے اور نورانی بنانا ہے، اور آپ یہ کام کر اور آپ نے کام کیا 23 سال کے عرصے کے اندر۔ یہ جو کام کے معجزے سے کم نہیں ہے۔ جتنا زیادہ انسان غور کرتا ہے، کب انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ جب اس جاہلیت کی طرف غور کرے گا کہ وہ کیا معاشرہ تھا، اور کب اس معجزے کے اعتراف کرے گا جب اس حالت کو دیکھے، اس انقلاب کو دیکھے جو آپ نے برپا کیا، اور 23 سال کے بعد اس معاشرے کی جو حالت ہے کہ معجزے سے کم نہیں۔ انسان جو ہے اگر خدا کے علاوہ جائز ہوتا کہ کسی ذات کے آگے انسان سجدہ کر سکے تو پیغمبر کی ذات تھی، کہ اس عظمت کے آگے انسان جو ہے اس کی عقل جو ہے وہ اصل متحیر رہ جاتی کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس معاشرے کو اتنے قلیل عرصے کے اندر، اتنے کم عرصے کے اندر ایک شخص آ کر زیرو سے سٹارٹ کرے اور وہاں تک پہنچا دے، اس اعلیٰ درجے تک پہنچا دے۔ اس انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل پاتا ہے اس کے آگے، اتنا حقیر پاتا ہے اپنے آپ کو اس عظمت رسول کے آگے کہ وہ کیا عظیم شخصیت تھی، کیسے اس نے کام کر لیا۔ کیسے سمجھیں گے؟ جاہلیت کو سمجھا۔ جاہلیت کا جو کہا گیا خود قرآن کے اندر اس لفظ آیا ہے جاہلیت کا، اور روایت کے اندر بھی آیا ہے۔ یعنی کیا اس معاشرے کے اندر کوئی، یعنی مطلب یہ کہ کوئی شخص، ہر شخص جو ہے وہ جس سے کہتے ہیں کہ ان پڑھ جاہل انسان تھا، اس معنی میں جاہل ہے یا نہیں؟ یہ جاہلیت کوئی اور معنی کے اندر ہے۔ جو چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے جاہلیت سے، ہمیں بہت خلاصہ اس کی جو ہے وہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ وہ جو جاہلیت جس کی طرف اشارہ ہوا ہے قرآن کے اندر، یہ صرف یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اور اس معنی میں جاہلیت نہیں۔ یہ جو جہل ہے حکمت کے مقابلے میں ہے۔ یہ جو معاشرہ تھا اس کی اساس جو ہے شرک کے اوپر تھی، اساس اس کی خدا کی نافرمانی کے اوپر تھی۔ ایک ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر اخلاقی اقدار جو ہیں، اس کو انسانی اخلاقی اقدار ہیں، اس نے اس کے اندر ناپید تھیں۔ اس معنی کے اندر جو ہے یہ جاہلیت ہے۔ اس ایک ایسے معاشرے کے اندر جس کی اساس ہی شرک کے اوپر ہو، بت پرستی کے اوپر، جن پرستی کے اوپر، ستارہ پرستی کے اوپر، ان تمام خرافات کے اندر، خرافات اس کے اندر جو ہے وہ اپنے اعلیٰ درجے کے اندر ہوں، یہ تمام چیزیں جب اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھیں، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جب آپ کو اس جاہلیت کے معاشرے سے نکالنا ہے باہر، کہاں کس کی طرف لے کے آنا ہے؟ جاہلیت کے جو مقابلے میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ حکمت ہے، حکمت کی طرف۔ دیکھیں سورہ جمعہ کے اندر جو وہ مشہور آیت ہے کہ جس کے اندر کیا ارشاد ہوتا ہے کہ رسول خدا کی جو بیان کیا گیا کہ ہم نے اس امت کے اندر جو ہے ایک نبی کو، ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھا، امیین میں سے تھا، اور پھر اس کو ہم نے کس کام کے لیے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے جو ہے کو مبعوث کیا۔ کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے ان کے لیے آیات خدا کی، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ کرتا ہے ان کا، اور ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جاہلیت کے مقابلے میں ان کو حکمت کے اوپر لے کر آتا ہے، حکمت کی طرف لے کر آتا ہے۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ اس کو بھی اگر خلاصتاً اس کا نتیجہ فقط آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ حق بات، آپ کا جو موقف حق جو ہے وہ جو انسانی فطرت کے مطابق ہے، فطرت اللہ کے مطابق ہو، اور وہ ایسا موقف، وہ ایسی وہ چیز جو کہ برہانی ہو، منطقی ہو، اس کے پیچھے استدلال پایا جاتا ہو، عقلی ہو، اور جو انسان کی جو اس کی فکر ہے اس پورے وجود کے بارے میں، خدا کے بارے میں، انسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اس کے پلٹنے کے بارے میں، انسانی اخلاق و اقدار کے بارے میں، وہ تمام چیزیں اس حق اور حقیقت پر مبنی ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں حکمت۔ رسول کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس جائے، ان کو جو تعلیم دے کتاب اور حکمت کی۔ اب دیکھیں، اگر فرض کریں اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک شخص ہو، ایک بہت بڑا ایک عالم شخص ہو، ایک علامہ دہر ہو، اور اس کو جو ہے ایک ایسے معاشرے کے اندر بھیج دیا جائے جہاں کے سب جو ہیں جاہل افراد ہوں، جن کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو، جن کو جو ہے ان کے رفتار و گفتار کے اندر جو اس کی تمیز نہ ہو، بالکل جو ہے بے ادب افراد ہوں، جاہل افراد ہیں، کچھ ان کو جو ہے اس ایک ایسے معاشرے کے اندر ان کو بھیج دیا جائے اور کہا جائے کہ یہاں پہ تم کو جا کے وہ ان سے ہم کلام ہونا، فقط ہم کلام بھی کیا، تبلیغ کو بھی چھوڑ دیں، کہا جائے کہ تم کو ان کے درمیان زندگی گزارنی ہے، وہ شخص چند دن وہاں پہ نہیں رہ پائے گا۔ جتنا زیادہ اس شخص کے مقام و منزلت اور ان کے مقام و منزلت میں فرق ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس شخص کا وہاں رہنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ جب ہر وہ دیکھے گا میرا اطراف میں ایسے افراد ہیں کہ جو نہ میری بات سمجھتے ہیں، یہ کچھ اور سوچتے ہیں، میں کچھ اور سوچتا ہوں، اصل میں کچھ کہتا ہوں، یہ کچھ سمجھتے ہیں، اصل ہمارے درمیان کسی قسم کا کمیونیکیشن ہی نہیں ہے، کتنا زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیں آپ فرض کریں، اس کی اور آسان مثال میں دوں،
ایک شخص ہے اپنے، یہ تقریباً یہ وہ مثال ہے کہ جو ہر وہ شخص جو کہ صاحب اولاد ہے اس مطلب کو سمجھ سکتا ہے. جب خدا جو ہے کسی گھر میں جو ہے اولاد عطا کرتا ہے، اب یہ والدین جو ہیں ان کا فریضہ کیا ہے؟ اس کی جو ہے تربیت کرتے ہیں، اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں. اگر یہ جو اولاد کو بڑا کرنے کا جو مرحلہ ہے، اس کو اگر انسان تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرے، نبی اور رسول کا جو کام ہے اس سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے. کہ ان کو بھیجا گیا ہے کہ اس پوری قوم کی ہمارے پاس ایک انسان کے پاس فرزند ہو اور اس کو جو ہے وہ بڑا کرنا، اس کو جو ہے وہ اس کی تربیت کرنا کتنا سخت کام ہے. اگر ایک شخص کو پوری امت کو اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ بڑا کرنا ہو، اسی طرح سے اس کی تربیت کرنی ہو، کتنا سخت کام ہو. اچھا، اگر وہ بچہ جو ہے ایک ایسی ایج کے اندر، آپ دیکھتے ہیں جب بچہ رشد کرتا ہے ایک ایسی ایج کے اندر آتا ہے کہ جہاں پہ بہت زیادہ ضدی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جو ہے شرارتی ہے، بہت زیادہ ضدی ہے، بات نہیں مانتا. وہاں پہ انسان جو ہے بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ صبر سے کام لینا پڑتا ہے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، خاص طور پہ والد جو ہیں وہ بچے کو جو ہے لگا بھی دیتے ہیں، حالانکہ جو والدہ ہے پھر بھی جو ہے زیادہ اس کے اندر صبر ہوتا ہے. کتنا سخت کام ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے یہ کام؟ کیونکہ جو آپ کی جو زبان ہے وہ بچہ نہیں سمجھ پا رہا، آپ کی جو فکر ہے اس کی فکر سے نہیں ملتی. وہ آپ کی طرح تو نہیں سوچتا، آپ اس کی طرح نہیں سوچتے. چونکہ یہ بہت زیادہ فرق ہے اس مقام اس کا سوچنے کا، آپ کے ہر چیز کا جو فرق جو پایا جاتا ہے، یہ وجہ ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کی بہت ساری حرکتوں. اچھا، خاص طور پہ اگر فرض کریں وہ کسی ایک ایسے ماحول میں، اب یہ بچہ تھوڑا اور بڑا ہو جائے، اب یہ شرارت سے نکل کر بدتمیزی پر آ جائے. فرض کریں ایک ایسا ماحول ہے، بچہ پیدا تو نہیں ہوتا بدتمیز، اگر فرض کریں اس کا ایسا ماحول نہیں ملا، خود اس گھر میں نہیں ملا، یہ باہر نہیں ملا، ایک ایسا ماحول تھا کہ جس کے اندر اس کے آداب اور رفتار اچھی نہیں تھی. اب اگر یہ جو ہے والدین سے بدتمیزی پر اترا ہے، اب اس بچے کی تربیت کرنا کتنا سخت ہوگا، کتنا سخت ہوگا. اور یہ جوان ہو جائے اسی طرح سے، اسی حالت کا بڑھتا چلا جائے اور جوان ہو جائے. وہ جب بچہ تھا پھر بھی شاید اس کے والدین اس کی بدتمیزی کو برداشت کر لیتے، کہتے کہ یہ تو بچہ ہے، سمجھتا نہیں، نادان ہے. لیکن اب وہ جوان ہو جائے اور اب بھی جو ہے اس کے اندر وہ تکبر ہو، اب بھی اس کے اندر جو ہے اس نافرمانی ہو، اب اس کو برداشت کرنا کتنا سخت ہوگا. اب اس رسول کو دیکھیں، ایک ایسے معاشرے کے اندر اس کو بھیجا جائے، جاہلیت کا معاشرہ، خود قرآن کہتے ہیں معاشرے جاہلیت ہے، جس کے اندر کہیں پہ نور جو ہے، کہیں پہ روشنی کہیں کو نظر نہیں آتی، ایک گھپ اندھیرا ہے، تاریک. اس معاشرے کے اندر آپ کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ، تمہاری ذمہ داری کہ اس کو جو ہے ظلمت سے جو ہے نور کی طرف تم کو لے کر آنا ہے. کتنا سخت کام ہوگا. لیکن کیا کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکن کام ہے، تو ہو نہیں سکتا. اے پروردگار مجھے اس سے معاف نہیں. فرمایا قم و انذر، اٹھو اور اس کام کو انجام دو، انذار کرو، تبلیغ کرو. یہ جو جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا، یہی ہمارا کام بھی یہی، ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے. قل انما اعظکم بواحدہ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم کو فقط ایک بات کا موعظہ کرتا ہوں، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، صرف ایک بات، ان تقوموا للہ مثنی و فرادی، قیام کرو. کس کے لیے قیام کرو؟ خدا کے لیے قیام کرو. اٹھ کھڑے ہو، اپنی زندگی کے اندر جنبش لے کر آؤ، حرکت لے کر آؤ. اس انجماد سے، یہ جو فریز ہوئی ہوئی حالت تمہاری زندگی کے اندر ہے، رکی ہوئی حالت ہے، اس سے باہر نکلو، اٹھو. ان تقوموا للہ، لیکن یہ کام خدا کے لیے ہونا چاہیے، قیام للہ ہونا چاہیے، خالصتاً ہونا چاہیے اس کے لیے. مثنی و فرادی، دو کر کے بھی، اکیلے بھی، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی. اس کام کو کرو، اٹھو. یہ زندگی میں تمہاری کیوں اتنا ٹھہراؤ ہے، کیوں اتنا رکی ہوئی زندگی ہے؟ یہ خدا پسند نہیں کرتا. ایک اگر معاوضہ تمہیں چاہیے، میرا معاوضہ انسانوں کو یہ ہے، خدا کی طرف سے معاوضہ ہے، زبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو جاری ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ خدا کے راستے میں جو ہے انسان قیام کرے. یہی کام جو ہے پیغمبر نے کیا، یہی کام ہم کو کرنا، یہی کام جو ہے. اس کے بعد یہ جو مراحل ہیں، اس کو اگر انسان دیکھنے کی کوشش کرے، بس ایک وہ مرحلہ ہے کہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا، اس کے بعد بعثت ہوتی ہے. بعثت کے نتیجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ اس معاشرے کو جاہلیت سے نکال کے، ظلمت سے نکال کے اس نورانیت کی طرف لے کر آنا ہے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے، آپ یہ کام کر لیتے ہیں، اس میں جو ہے کامیاب ہوتے ہیں، اس معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. لیکن چونکہ یہ معاشرہ ایک عرصے دراز تک اس حالت جاہلیت کے اندر تھا، اس کو ضرورت تھی کہ مسلسل ایک کام اس کے اوپر ہوتا رہتا. اسی لیے جو خدا نے انتظام کیا تھا کہ اس نبی کے بعد ایک ایسا وسیع اس کا آنا چاہیے، ایک ایسا جانشین آنا چاہیے کہ جو اسی طرح سے ہو، جیسا وہ نبی تھا ویسا ہی اس کا جانشین ہو، تاکہ اس کام کو جو کنٹینیو کیا جا سکے، اس کو جاری رکھا جا سکے، تاکہ یہ جو ابھی جس پودے کو لگایا گیا ہے، اس کی جڑیں اور مضبوط ہو سکیں، اور مضبوط ہو سکیں. لیکن یہ نہیں ہو پایا.
جب یہ نہیں ہو پایا تو دوبارہ سے وہ جو جاہلیت کے جو آثار تھے وہ آنا شروع ہو گئے اس معاشرے کے اندر، یہاں تک کہ اب ایک وظیفہ اس وسیع کا ہے کہ جو اس مقابلے میں اس کے سامنے جو یہ سارا کام ہو رہا ہے اس وسیع کا ہے، اس جانشین کا ہے. بس ایک وہ بعثت ہے کہ جو جاہلیت کے مقابلے میں، وہ قیام ہے کہ جو جاہلیت کے مقابلے میں اس نبی اکرم نے انجام دیا. ایک وہ قیام ہے کہ جو جاہلیت کے بعد دوبارہ سے جب جاہلیت کے آثار آنا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئے تو اب وہ قیام ہے کہ جو آپ کے وسیع نے جو قیام کیا. اور پھر ایک اور قیام ہے کہ جب یہ جاہلیت بالکل اسی طرح سے پلٹ آئی، بلکہ اس سے بدتر شکل میں جو ہے وہ پلٹ آئی، اور اب یہ اس وسیع کے اور اسی نانا کے نواسے کا اب یہ کام ہے کہ اس کے مقابلے میں قیام کرے. اور اس کے بعد ایک وہ جاہلیت ہے جس کے اندر ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، وہ جو ماڈرن جاہلیت ہے وہ ایک اور جاہلیت جس نے جو ہے اس کے تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے ایک نئی قسم کی جاہلیت ہمارے سامنے ہے. اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے پاس سیرت موجود ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا، میں سیرت نبوی اور سیرت علوی، یہ دو سیرتیں میرے پاس موجود ہیں، اس کے مطابق مجھے قیام کرنا ہے، اس کے مطابق مجھے اپنا وظیفہ انجام دینا ہے اس جاہلیت کے مقابلے میں. کیوں کہا کہ سیرت نبوی اور سیرت علوی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی اسی جاہلیت کا سامنا تھا، نانا کو بھی اور والد کو بھی. اور ہمارے پاس 3 سیرتیں موجود ہیں اور اس کے بعد کے ائمہ کی سیرتیں موجود ہیں کہ انہوں نے ان جاہلیتوں کے مقابلے میں کس طرح سے قیام کیا اور کس طرح سے اس آیت کا، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس نصیحت الہی پہ اگر عمل، کل بھی اس بات کو جو اس طرف اشارہ کیا کہ انسان جب جاتا ہے کسی عظیم شخصیت کے پاس، جتنی زیادہ وہ شخصیت عظیم ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اتنا ہی زیادہ اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نصیحت پر عمل کرے. اگر آپ کسی جو ہے وہ بہت بڑے عارف کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ ہم کو ایک نصیحت کر دیں، اور وہ جو نصیحت کریں گے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ اس پہ جو عمل کیا جائے. اگر انسان کی ملاقات کسی امام معصوم سے ہو جائے اور اس سے امام سے اگر کہے کہ مجھے آپ کسی بات کی نصیحت کر دیں، تو جب وہ نصیحت کریں گے امام تو کس طرح سے اس کے جو ہے وہ دل پہ اترے گی بات، اور کوشش ہوگی اس کی کہ اس پر عمل کیا جائے. جب خدا کسی کو نصیحت کرے، خدا، اور وہ بھی کس الفاظ سے کہہ رہا ہے، انما اعظکم بواحدہ، اے لوگوں میں فقط تمہیں ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک بات، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، خدا کے راستے میں قیام کرو. بس یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس پہ سمجھنا ہے، اس کو غور کرنا ہے. جو جاہلیت کا جس کا تذکرہ ہوا کہ رسول خدا کے زمانے کے اندر جو جاہلیت تھی، اس عظمت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم چاہیں تو تھوڑا بہت اس کا جو ہے وہ ہمیں اندازہ اگر لگانا چاہیں کہ وہ کیا، کن قسم کے حالات تھے اور پھر کس طرح سے آپ نے اس کا مقابلہ کیا. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. اس معاشرے کے اندر انحراف عقیدتی، عقائد کا انحراف تھا. لوگ جو ہے اصل شرک کے اندر آلودہ ہو چکے. اچھا، یہ وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو کعبہ ہے جس کی بنیاد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین پر رکھی ہے، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ اسی کعبے کو جو ہے بتوں سے جو ہے بھر دیا ہے. یعنی کس حد تک یہ جو معاشرہ ہے گر چکا ہے. جو بنیاد ہے، جو سینٹر ہے پوری دنیا کے اندر توحید کا، اسی توحید کے سینٹر کو بھر دیا ہے بت پرستی سے، آلودہ کر دیا ہے، نجس کر دیا ہے اس کعبے کو بتوں سے. یہ ان کی انحراف عقیدت بہت ہی مختصر انداز سے جو ہے فقط جو ہے وہ گزرتے ہوئے اس سے جو ہے اس مطلب کو اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا یہاں سے. اسی طرح سے آپ اس معاشرے کے اندر جو انحراف، ویلیوز کا جو انحراف آ چکا ہے. یہاں پہ ویلیوز کیا ہیں؟ کس چیز کو جو ہے ویلیو، کس چیز کو اقدار مانا جاتا ہے؟ لوگوں کا جتنا زیادہ مال و دولت جس کے پاس ہوگا اتنا زیادہ اس کو جو ہے شرافت سے جو ہے اس کی جو شرافت کا اندازہ مال و دولت سے لگایا جاتا ہے. لوگوں کے جو ریس ہے ایک دوسرے جو آگے جو بڑھنا چاہتے ہیں، کس چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ مال و دولت جس کے پاس جتنا زیادہ ہو. لوگ فخر کیا کرتے تھے، حتیٰ جو کہا کہ الہاکم التکاثر ثم زرتم المقابر، یہ کیا کرتے تھے؟ جا کے مقابر، قبروں پہ جا کے کوئی عبرت تو حاصل نہیں کرتے تھے، یہ جاتے تھے اور وہاں پہ مقبروں میں جا کے، قبرستانوں میں جا کے، وہاں پہ بھی جا کے فخر کیا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارے خاندان والے کتنے زیادہ ہیں. وہ کہتا تھا دیکھو ہمارے خاندان والے کتنے زیادہ ہیں. حتی زرتم الہاکم التکاثر، تکاثر کیا ہے؟ ایک مال و دولت کے اندر ایک دوسرے کے اوپر برتری لے جانا. میں کثیر کرنا چاہوں اپنے مال کو، وہ بھی کثیر کرنا چاہے، زیادہ کرنا چاہے اپنے مال و دولت کو. یہی ریسنگ میں لگے رہے. اتنا زیادہ تم کو بھلا دیا خدا کو، تم لوگوں نے بھلا دیا اس مال و دولت نے، اس تکاثر نے. حتی زرتم المقابر، اللہ اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں. زرتم المقابر کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں تک تم لوگ قبرستان جہاں پہنچے اور وہاں جا کے اپنے تفاخر کرنے لگے کہ دیکھو ہمارے خاندان والے، میرا قبیلہ کتنا بڑا ہے. تو یہ وہ اس زمانے کی جو ویلیوز تھیں کہ مال و دولت جس کا زیادہ ہو اتنا زیادہ شرافت اس کی ہوگی.
اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو خواتین کے ساتھ جو سلسلہ ہے، جو ظلم ہے، جو بیٹیوں کو جو ہے کتنی زیادہ، جو ایک بیٹی جو ہے کتنی زیادہ نازک ہے، کتنی زیادہ پھول کی طرح، کتنی زیادہ جو ہے معصوم ہوا کرتی ہے، اس کو کیسے آخر یہ لوگ جو ہیں وہ زندہ زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ اکبر. اس معاشرے کے اندر جب کہا گیا ہوگا رسول کو کہ تم کو ان کو انسان بنانا ہے، کیسے آخر انہوں نے کس طرح سے اس الہی ذمہ داری کو قبول کیا ہوگا. یہ ایسے ہی کہ جیسے کسی کو کہا جائے کہ کسی چٹان کے اوپر تم کو درخت اگانا ہے، سخت، جس کے اندر کوئی مٹی چٹان ہو، ایک پتھر کے اوپر، سخت پتھر کے اوپر تم کو ایک درخت اگا سکتا ہے، لیکن رسول نے کام کر کے دکھایا. اس عظمت کو یہاں سے سمجھنے کا ایسا معاشرہ ہے یہ، جس کے اندر جو ہے وہ انحراف اخلاقی، شراب نوشی اپنے عروج کے اوپر ہے، جوا اپنے عروج کے اوپر ہے، ان تمام ایک عیش و نوش کی زندگی ہے. کماتے کہاں سے ہیں؟ ڈاکہ ڈال کے، چوری کر کے یہاں سے کماتے ہیں، جوئے سے ذریعے کماتے ہیں اور پھر لٹا دیتے ہیں اس عیاشی کے اندر. یہ ان کی زندگی ہے. اس زندگی کے اندر یہ اپنے شب و روز جو ہے گزار رہے ہیں، اسی پہ جو ہے فخر کر رہے ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ مدہوش ہیں. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کے اندر جو ہے طبقاتی نظام جو ہے اپنے عروج کے اوپر ہے. ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کے انہی طریقوں سے جو ہے پیسہ کمایا ہوا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو کہ پس رہا ہے اور ان کو اس کو پیسا جا رہا ہے، اور ظلم کی اس چکی کے اندر وہ پس رہے ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. سیاسی لحاظ سے اس کا حال کیا ہے؟ قبائلی نظام ہے. یہاں پہ کس کو قبیلے کا سردار بنایا جاتا ہے؟ وہی. البتہ ان تمام چیزوں پہ انسان غور کرے، ہمارے حالات، آج کے حالات اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہیں. کس کو قبیلے کا سردار بنایا جاتا ہے؟ کہ جو قومی تعصب جس کا زیادہ ہو، اس کی مثلا جو ہے عمر زیادہ ہے، اس کا جو ہے جتنا زیادہ اس کی جو ہے وہ مال و دولت اس کا زیادہ ہے. آج کے معیار اور اس کے علاوہ کچھ اور ہے. یہی خاندان کے بیس پہ، انہی مال و دولت کے بیس پر یہ اس زمانے کا جو ہے سیاسی نظام ہے، یہ اس زمانے کا اقتصادی نظام ہے، یہ اس زمانے کے اقدار ہیں، یہ اس زمانے کے عقائد ہیں. اس معاشرے کے اندر آپ کو بھیجا گیا اور آپ نے اس معاشرے کے اندر جو ہے قیام کیا، اور اس معاشرے کے اندر اس جو اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے. اور کہاں سے کہاں اس معاشرے کے یہاں اسی معاشرے سے کے اندر پھر ابو ذر بھی نظر آتے ہیں، بلال بھی نظر آتے ہیں، عمار نظر آتے ہیں. کہاں سے کیسے تربیت ہوئی ہے؟ ان پھولوں کی تربیت کہاں سے کیا آپ نے؟ کوئی سوچ سکتا تھا اس معاشرے کے اندر ابو ذر جیسا انسان نکلے گا؟ اس معاشرے کے اندر سے عمار نکلیں گے کہ جس کو ایک دن جو ہے علی علیہ السلام جو یاد کیا کریں گے، اے نا عمار. وہ کیا شخصیت ہوگی کہ جس کو امام وقت جو ہے یاد کیا کرے گا کہ عمار کہاں ہے، ابو ذر کہاں ہے؟ یہ لوگ ہیں جن کو کس نے تربیت کیا ہے؟ رسول اللہ نے تربیت کیا ہے. کن حالات سے گزرے؟ آسان حالات تو نہیں تھے. اگر فقط وہ 3 سال کا جو عرصہ ہے شیب ابی طالب کا، اس کو لے لیا جائے، اس پہ انسان غور کرے، فکر کرے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. 3 سال کون سی جگہ تھی؟ کوئی گھر نہیں تھا، کوئی بیابان ایسا نہیں تھا کہ آپ کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ جو ہے وہ، جیسے ہم آج کے زمانے کے حساب سے کہیں کہ جہاں پہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں، نہ کوئی گھر نہیں ہے. وہ ایک درہ ہے ان پہاڑیوں کے درمیان. عربستان کی جو لوگ گئے ہیں حج پر، جو مشرف ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو گرمیوں کے زمانے میں مشرف ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر کیا حالت ہوتی ہے عربستان کی، اس جزیرۃ العرب کی. وہاں پر دن میں انسان جو ہے عام طور پہ جو لوگ جاتے ہیں حج پہ، اصلا دن میں نہیں جاتے طواف کرنے کے لیے، وہ راتوں کا انتخاب کرتے ہیں. وہاں اس شیب ابی طالب کے اندر جہاں پہ کوئی چھت نہیں ہے، 3 سال کا عرصہ، یہاں پہ صرف مرد نہیں ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو بھوک سے مر گئے ہیں 3 سالوں کے اندر، برداشت نہیں کر پائے. ایک کھجور ہوا کرتی تھی خشک، جس کو لوگ جو ہے شیر کیا کرتے تھے. اس طرح سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور اس طرح سے اس نے رہبری کی ہے. سلام ہو ہمارا، درود ہو ہمارا اس عظیم شخصیت کے اوپر. اس نعمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا کیا ہے اس شخصیت نے اس شیب ابی طالب کے اندر؟ اس شیب ابی طالب کے اندر یہ تمام مصائب کو گزارنا، کون سی وہ چیز تھی جو یہ باعث بنی کہ اس کو برداشت کیا جا سکے؟ وہ عزم اور ارادہ، وہ توکل خدا کے اوپر. کتنا عشق ہوگا اس کو، اس ذات کو کتنا عشق ہے، اس کا عزم کتنا قوی ہے. تھوڑا سا اس سے لینے کی کوشش کریں، اس فرش ازا سے ہم اس چیز کو مانگ سکیں، اے خدا ہمیں تیرے راستے کے اندر وہ عزم و ارادہ عطا فرما کہ ہم قدم اٹھا سکیں. ہم لوگ کتنی چھوٹی چھوٹی مسائل کے اوپر، کتنے مسائل کے ذرا سا کوئی مشکل آ جاتی ہے، ہمارے جو ہے قدم جو ڈگمگا جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، وہ ہم نہیں کر سکتے. یہ تکلیف ہمارے لیے بہت بڑی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے. وہ اذیت جو کہ پیغمبر کو ہوئی، کہا گیا کہ کسی نبی کو نہیں ہوئی. حتیٰ کہ بعد میں آنے والے جو ائمہ ہیں وہ رسول خدا کی عظمت کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں. علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں عبد ہوں اس رسول کے آگے، ایک عبد کی مانند ہوں، غلام کی مانند ہوں. اس عظمت کے باوجود جو علی ابن ابی طالب کی ہے، کہتے ہیں میں اس رسول کے آگے ایک عبد کی مانند ہوں.
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر ان تمام زحمات کو دیکھیں، اور پھر وہ کچھ ہوا اس رسول کے جو اجر رسالت کو کیا دیا، عطا کیا گیا، انسان اس وقت سمجھ سکتا ہے کربلا کیا ہے، اس وقت سمجھ سکتا ہے کہ کیا گزرا ہے، وہ ظلم کیا تھا، کس طرح سے اس امت کو پروان چڑھایا گیا، کس طرح سے زحمت کی گئی، کس طرح سے وہ شب و روز گزارے گئے، اور پھر کیا مانگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مانگا اس امت سے؟ کہا کہ بس ان تمام زحمتوں کی عوض تم سے ایک چیز طلب کرتا ہوں، دیکھو میری آل سے، میری اہل بیت سے محبت کرنا، دیکھو ان کو اذیت نہ دینا۔ مشکل کام تھا، کوئی بہت بڑا اجر مانگا تھا، کہا ان سے محبت کرنا، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، اور یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں، یہ وہی علی ابن ابی طالب ہے جس نے کتنا اپنا خون پسینہ جو ہے بہایا ہے تم لوگوں کے لیے، اس اسلام کے لیے۔ ان لوگوں کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی اہانت نہ ہونے پائے، ان کو اذیت نہ دینا، ان کو آزار نہ دینا۔ ان تمام زحمتوں کے باوجود، ان تمام مصائب کو جو آپ نے برداشت کیا، اپنے خاندان والوں نے برداشت کیا، اس کے بعد جب ایک اجر مانگا اس کا اس طرح سے جواب دیا گیا۔ نہیں معلوم اگر یہ نہ کہتے تو کیا امت کرتی؟ جب محبت اور مودت کو مانگنے کے باوجود یہ حشر ہوا، یہ ظلم ڈھائے گئے، اگر یہ چیز بیان نہ کی گئی ہوتی تو امت کیا کرتی نہیں معلوم، کون سا وہ ظلم باقی رہ گیا تھا، کیا وہ چیز چھوڑی تھی امت نے۔ اذان محترم، آج 2 محرم کا دن تھا، کربلا کے میدان پر یہ کارواں پہنچتا یہ کارواں جو چل رہا ہے، 6 ماہ ہو چکے ہیں، یہ اپنے سفر کو طے کرتا کرتا ایک مقام پر پہنچتا ہے۔ امام علیہ السلام کا جو رہوار ہے آگے بڑھنے سے گریز کرتا ہے، امام علیہ السلام ایک اور مرکب کو منگواتے ہیں، ایک اور سواری کو منگواتے ہیں، وہ بھی آگے نہیں بڑھتا، اسی طرح سے جو سواری کو چینج کیا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ اس زمین کا نام کیا ہے، کوئی کہتا ہے نینوا ہے، کہا کوئی اور بھی نام ہے، کسی نے کہا ماریہ ہے، کہا کوئی اور بھی نام ہے، کاغازریہ ہے، یہاں تک کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے اے مولا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جو بھی گزرا ہے وہ کرب اور بلا سے گزرا ہے، اس کا نام، اس سرزمین کا نام کرب و بلا ہے۔ امام علیہ السلام جب کربلا کا نام سنتے ہیں کہتے ہیں اعوذ بک من الکرب والبلا، اے خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کرب اور بلا سے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ زمین وہی زمین ہے کہ جس کی خاک کی خوشبو میں سونگھ چکا ہوں، یہ وہی زمین ہے کہ جس کی خاک مجھے میرے نانا نے دی تھی، اور مجھے کہا تھا کہ یہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب اس خاک پر ان اہل بیت کا خون بہایا جائے گا، اس خاک سے وہی خوشبو آ رہی ہے۔ بخدا یہی ہے وہ مقام جہاں پر ہمارے خیمے ڈالے جائیں گے، ہمارا پڑاؤ ہوگا، یہی ہے وہ مقام جہاں پر ہمارے رجال، ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، ہاں ہونا مقتل و رجالنا، یہی ہے وہ مقام جہاں پر ہمارے اطفال کو ذبح کیا جائے گا، ہاں ہونا مذبح اطفالنا۔ جب امام علیہ السلام یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں پر مذبح اطفال ہوگا، یہاں پہ اطفال کو ذبح کیا جائے گا، تو شاید امام علیہ السلام علی اصغر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں ایک دن وہ آئے گا جب یہ ننھا علی اصغر، اس کو بھی شہید کر دیا جائے گا، نہ فقط شہید کر دیا جائے گا بلکہ ایک ایسا تیر چلایا جائے گا کہ جو اس کی گردن، ننھی گردن پر جب پیوست ہوگا تو اس کو ذبح کر دے گا۔ ہاں ہونا مذبح اطفالنا، ہاں ہونا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، ہاں ہونا مسفک دمائنا، ان پاک ہستیوں کا، بہترین ہستیوں کا، جو زمانے کی بہترین ہستیاں تھیں، پاک ترین ہستیاں تھیں، ان کا خون یہاں بہایا جائے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ایک اور جملہ بیان فرماتے ہیں کہ اے کاش وہ بیان نہ کیا ہوتا، خاص طور پر زینب کبریٰ کے سامنے وہ جملہ بیان نہ کیا ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں ہونا محتق نسائنا و حریمنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہماری بیویوں کی بے حرمتی کی جہاں ان کی حد کی حرمت کی جائے گی۔ زینب سن رہی ہوں گی، کس طرح سے برداشت کیا ہوگا کہ اے مولا یہ کس زمین پر آپ اتر رہے ہیں، یہ وہ کون سی سرزمین ہے۔ عزیزان محترم، ایک وہ وقت تھا کہ جب یہ قافلہ چلا تھا، جب بی بی کو سوار کیا گیا تھا مدینے میں، ہاں وہ رات کا وقت تھا، لیکن کس طرح سے پردے کا اہتمام تھا،
کس طرح سے سوار کیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب بی بی کو محمل پہ سوار کیا گیا تو اس سے پہلے آپ نے ایک کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ اس محمل کے اندر، کیوں؟ جا کے بیٹھو اور جا کے دیکھو کہ زینب کے لیے محمل جو ہے آرام دہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ محمل آرام دہ نہ ہو۔ اتنا خیال ہے آپ کو اپنی بہن کا کہ اس محمل کو جو ہے اس کے آرام کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب 2 محرم کا یہ دن ہے، اس جگہ پہ جب کہا گیا کہ یہاں خیمے لگائے جائیں گے، جب خیمے لگائے گئے، اب جب وقت آتا ہے کہ بیویوں سے کہا گیا کہ اب آپ اتر آئیں، جب اترنے کا وقت آیا تو کسی نے آ کے اس ناکے کی جو ہے مہار کو پکڑا، کسی نے آپ کے بازو کو تھاما، کسی نے اپنے زانوں کو خم کیا ہوگا کہ آپ ہمارے زانوں پہ قدم رکھتے ہوئے زمین پر آ جائیں۔ یہ تمام کام ہوئے، لیکن بی بی زینب سے دستبردہ کہوں گا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا۔ آج 2 محرم کا دن تھا، 10 دن گزریں گے، 11 محرم کا دن آئے گا۔ جب 11 محرم کا دن آئے گا تک وہ تنہا رہ جائیں گی۔ جب سوار ہونے کا وقت ہوگا، جب اس کربلا سے جانے کا وقت آئے گا، دائیں دیکھیں گی، بائیں دیکھیں گی، وہ بازو کہاں ہے کہ جنہوں نے بی بی زینب کے بازو کو پکڑ کر جو ہے سوار کیا تھا، وہ بازو تو نہر الکما پر کٹ چکے ہیں۔ وہ علی اکبر کہاں ہے کہ جس نے سوار کیا تھا، وہ تو اربا ہو چکا۔ وہ قاسم کہاں ہے، وہ بیٹے کہاں ہیں، وہ بھائی کہاں ہے، کوئی تو نظر نہیں آتا۔ جب سب کو سوار کر لیا، اب خود کے سوار ہونے کا موقع آیا۔ کوئی نہیں ہے کہ جو سوار کرے، کوئی نہیں ہے کہ جو سوار کرے، اب خود کو سوار ہونا ہے، لیکن ہاتھ تو رسن سے بندھے ہوئے۔ کیسے اس اونٹ پر سوار ہوئی ہوں گی، کیسے اونٹ پر سوار ہوئی ہوں گی۔ آج وہ وقت ہے کہ جب خیمے کو ڈالا جا رہا ہے، خیمے جب لگائے جا رہے ہیں، ایک وقت وہ آئے گا جب 11 محرم کو خیمے نکالے نہیں جائیں گے، خیمے اٹھائے نہیں جائیں گے۔ پھر ان خیموں کا کیا جائے گا؟ ان خیموں میں آگ لگائی جائے گی، ان کو جلایا جائے گا۔ جب جلایا جائے گا تو ایک خیمے کے بعد دوسرے خیمے کے بعد تیسرے خیمے میں بیویاں فرار کریں گی، یہاں تک کہ جب آخری خیمہ رہ جائے گا۔ جب آخری خیمے کو بھی آگ لگ جائے گی تو سوال کریں گی، یا مولا اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ امام فرمائیں گے علیکن بالفرار، اے اماں، اے پھپھیا فرار کرے۔ تمام بیویاں جب فرار کریں گی، یہ جو بچے فرار کریں گے تو اس زمین کربلا پر یہ پھول کے مانند بچے بکھر جائیں گے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدا ہماری اس خلیص عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا، اس خون پاک کا بدلہ لینے کے لیے، اس کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ اس ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس زمانے غیبت کے اندر جو مومنین و مومنات مشکلات و مصائب سے دوچار ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے خدا، جو لوگ مریض ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے خدا، اس فرش عذاب پر اور باقی تمام جگہ جہاں پہ عزاداری ہو رہی ہے، جو لوگ بھی اس عزاداری کے اندر شریک ہیں، ان تمام لوگوں کی حوائج کو، ان کی آرزوؤں کو پورا فرما۔ اے خدا، ہماری سب سے اہم آرزو، سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام زمانہ کے انصار و اعوان میں شامل فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔